آج مجھے بتائیے، آج صبح جبکہ بادل چھٹے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دھوپ ہمیں نظر آ رہی ہے اور الیکشن کی گہما گہمی بھی بڑھ رہی ہے، کس بات سے شروعات کریں گے؟ واٹ از پاکستان گوئنگ ٹو ووٹ اباؤٹ؟ میرا خیال ہے کہ ووٹ کی بات ابھی ہم سارے دن کرتے رہیں گے. آج ہمیں آغاز کرنا چاہیے کشمیر سولیڈیرٹی ڈے کے ساتھ. آج 5 فروری ہے اور آج صبح سے ہمارے پاکستان کے عوام، جن کے بارے میں ٹریڈیشنلی کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کاز کا وکیل بھی ہے، کشمیر کاز کا سفیر بھی ہے دنیا بھر میں. اس کا جو سیاسی اور اس کا جو سفارتی اس کا فیس ہے وہ پاکستان کشمیر کو فراہم کرتا ہے. طاہر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جب نو کانفیڈنس ووٹ ہوا 2022 میں، اس سے پہلے پاکستان نے بڑے پرزور طریقے سے ہر انٹرنیشنل فورم پہ اس بات کو اٹھایا تھا، ہماری اپنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے کہیں اس کاز کو کوئی نقصان پہنچایا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ تسلسل کے ساتھ ہماری ساری حکومتیں، وہ کیئر ٹیکر حکومت ہو، وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہو، اس سے پہلے پریویس جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، یا اس سے پہلے جتنی حکومتیں ہیں، انہوں نے کم از کم کبھی کانشیسلی، میرا نہیں خیال کہ کسی حکومت نے بھی اس کاز کو ٹھنڈا پڑنے دیا ہو، اس کاز کو اٹھانے میں کوئی کوتاہی کی ہو. اپنا اپنا انداز، اپنا زاویہ ہو سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ویسے تو 76 سال سے کشمیری عوام اور پاکستان کے لوگ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ان کے ساتھ، لیکن جو 5 فروری 2019 کو ہوا تھا، 5 اگست 2019 کو، جب اس کا جو سٹیٹس تھا، ایک دکھاوے کے لیے صحیح، انڈیا کا جو قانون ان کو مانتا تھا کہ اس کا ایک الگ سٹیٹس ہے ریاست جموں کشمیر کا، لیکن اس وقت ایک فیصلہ آیا اور فیصلہ کر کے انہوں نے انڈین ریاست نے، اور اس کے بعد آج تک پچھلے چند ماہ پہلے تک جب ان کی ایک سپریم کورٹ نے اس کو اپہیلڈ کر دیا، اس کے بعد جو ڈائمنشنز آئی ہیں نئی کشمیر کے جبر استبداد میں. لیکن اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جی کوئی مین لینڈ انڈیا سے، مہاراشٹرا سے لا کے ان کو کشمیری جو انڈین جو شہری ان کو وہاں لا کے ان کو ڈومیسائل دے دیے جائیں. یعنی ڈیموگرافک ری انجینئرنگ ہو رہی ہے، اور ان کا ایک فاسٹ ٹریک انہوں نے سسٹم بنا دیا کہ 12 دن کے اندر، یعنی ہم سب پاکستان میں رہنے والے ہیں، ہمیں اپنا ڈومیسائل بنانے میں کوئی وقت لگ جاتا ہے سوائے جس کی واقفیت نہ ہو، تو وہاں تو یہ ہے کہ اٹھا کے ریٹائرڈ فوجیوں کو لایا جاتا ہے اور 12 دن کے اندر ان کو ڈومیسائل بن جاتا ہے. اور اب تک 42 سے 45 لاکھ مین لینڈ انڈیا سے لوگ آ کے وہاں ڈومیسائل. اسی بات کو اگر میں ڈاکٹر ہما بقائی کے پاس لے کے جاؤں، ڈاکٹر ہما بقائی، اگین یو ہیو بین کیپنگ اے ویری کین آئی آن دیٹ. انٹرسٹنگلی سال 2024 پاکستان اور بھارت دونوں کے لیے الیکشنئرنگ کا سال ہے، اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر مودی نے ود دی انوگریشن آف دی ایودھیا رام مندر ہیز سیلڈ ہز فیٹ اینڈ ہی از کمنگ بیک ٹو آفس. واٹ ڈز دیٹ مین فار کشمیر؟ کشمیر کے لیے تو اچھی خبر نہیں ہے، لیکن مودی کی ری الیکشن سے یا مودی کے دوبارہ آفس میں آنے سے زیادہ جو دھچکا پہنچا ہے کشمیر ایشو کو، وہ یونائٹڈ نیشنز کی کمزوری سے پہنچا ہے. اور اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ یو این کتنا ریلیونٹ ہے، تو پھر اگر یو این ریلیونٹ نہیں ہے تو یو این ریزولوشنز بھی ریلیونٹ نہیں رہیں. اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کہیں کشمیر ایشو بھی پیلسٹنائز نہ ہو جائے. اور جو نیکسز ہے انڈین پرائم منسٹر اور اسرائیلی پرائم منسٹر کے بیچ میں، جہاں ہی از آن ریکارڈ سیئنگ کہ انہوں نے یہ بات کہی مودی سے، گو فار دا کل. تو جو اسرائیلی پرائم منسٹر کا مائنڈ سیٹ ہے وہ تو مجھے اور آپ کو اچھے سے خبر ہے، لیکن اگر وہی چیز انڈیا ریپلیکیٹ کرتا ہے اور مودی اس ٹریجیکٹری پر ہیں تو ظاہر ہے کہ کشمیر کو سیٹ بیک ملے گا. ہیونگ سیڈ دس، مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کشمیری ریزیلینس ہے، جو حریت ہے، وہ اس نے سسٹین کیا ہے یہ سب کچھ. اور باوجود اس کے کہ بدترین وائلیشنز ہوئی ہیں ہیومن رائٹس کی، ہیومینیٹیرین لاء کی، ڈیجیٹل ایپاتھائڈ جو نئی چیز ہے. اور پہلے ہم غزہ کو لارجسٹ اوپن پریزن آن دا فیس آف ارتھ کہتے تھے. غزہ کے ساتھ تو جو ہوا ہر آنکھ اشک بار ہے، لیکن کشمیر از آلسو سین ایز دا لارجسٹ اوپن پریزن آن دا فیس آف ارتھ. تو یہ تو سمجھیے کہ اس وقت پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی، بالخصوص یونائٹڈ نیشنز کا ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں، کیونکہ جو دو دنیا میں بدترین وائلیٹرز ہیں یو این ریزولوشنز کے، ایک اسرائیل ہے اور ایک انڈیا ہے. اس لیے 5 فروری جو 1991 سے بائی دا وے ناٹ جسٹ ان پاکستان، گلوبلی یہ 5 فروری سولیڈیرٹی ٹو کشمیر گلوبلی بنایا جاتا ہے. اس کا منانا، اس کو پروجیکٹ کرنا اور اس ایشو کو زندہ رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اب خطرے زیادہ ہیں. اب خطرے زیادہ ہیں. اور عمران، آپ کی طرف آنا چاہوں گی. لیٹس بگن ود کشمیر ایشو اونلی. کس طرح دیکھتے ہیں سولیڈیرٹی کے لیے آج ہم نے 10 بجے صبح آغاز کیا اپنے شو کا، اور پورے پاکستان میں 1 منٹ کی خاموشی آبزرو کی گئی ایٹ
at the hour at 10 AM again اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ شروعات. وہ 1 منٹ کی خاموشی تو ظاہر ہے کہ بہت اہمیت کے حامل ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کے وہ 365 ڈیز جو ان کے کاز کو آگے لے کر چلنا ہے. کیونکہ جو کشمیری ہیں، ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ان کی آواز ہیں، تو وہ ریفلیکٹ کہاں ہوتا ہے کہ وہ بیچارے اپنے شہداء بھی پاکستان کے پرچم میں ان کی تدفین کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت اسٹرانگ میسیج ہے کہ ہم پاکستان ہی جو ہے وہ ان کی آواز ہے. اور اس میں طارق صاحب نے کہا کہ اس وقت کوئی بھی گورنمنٹ رہی، لیکن جو ہمارا کشمیر کاز ہے، بالکل جیسے ہم اپنے ایک نیوکلیئر اسٹریٹجی کو پلان کو لے کر چلے تھے، تو ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم اس کشمیر کاز کو بھی اسی طریقے سے آگے لے کر چلیں. اور اس وقت جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا، لیکن ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی بھی طریقے سے کشمیر ایشو جو ہے وہ ذرا بیک برنر پر چلے جائے. تو میڈیا کم از کم ہم پاکستان اور ہم جیسے اور جو ممالک ہیں ان کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے.